اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب علی، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا ولاگ کے بارے میں انفارمیشن پہنچ سکے، اور اس کو اپنے عزیزوں اقارب، کمیونٹی اور دوستوں میں بھی متعارف کریں۔ چلیں اب چلتے ہیں ولاگ کی جانب۔ اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں ایکچولی کچھ پاکستان میں ہمارے بہت زیادہ یہ جو نسلی فتنوں کو بہت ہوا دی جاتی ہے۔ اگر پنجاب سے کوئی قتل ہو گیا اور وہ اس کی لاش پشاور پہنچی تو کہیں گے جی کہ یہ دیکھیں جی پنجاب سے لاشیں آ رہی ہیں، یا ایسا کوئی سلسلہ سندھ سے آ گیا، کوئی کے پی کے پہنچ گئی تو جی سندھ سے دیکھیں جی ہمارے بندوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ پیچھے کچھ عرصہ پہلے آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ بلوچستان میں گاڑیوں کو روک کے ان میں شناختی کارڈ چیک کر کے پنجابیوں کو گولی مار دی گئی، سٹریٹ گولی مار دی گئی، باہر نکال کے بس میں سے کھڑا کر کے فائر کر دیا گیا۔ مگر پاکستان نے، پنجاب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دیکھو جی بلوچستان سے لاشیں آ گئیں، یا سندھ سے لاشیں آ گئیں، یا کے پی کے سے لاشیں آ گئیں۔ ظاہری بات ہے، جہاں اگر کوئی پنجاب میں اگر کوئی پٹھان، سارے ہمارے بھائی ہیں ویسے پشتون جتنے بھی ہیں، مگر جو ان باتوں کو ہوا دینے والے ہیں نا، وہ اس ملک کے لیے کوئی اچھے وہ نہیں کر رہے، تو بارہا ایسا ہو جاتا ہے۔ اب جیسا ہمارا شہر ہے راول پنڈی اسلام آباد، اب اس میں بے شمار قومیتیں آباد ہیں، جس میں پٹھان بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، پنجابی بھی، پرسنلی پنجابی بھی ہیں، ہزارے کے بھی ہیں، پہاڑیے جو ہوتے ہیں۔ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ، اور پھر اسلام آباد چونکہ ایک کیپٹل سٹی ہے، کیپٹل سٹی میں زیادہ تر دفاتر، ہیڈ آفیسز موجود ہوتے ہیں، تو یا گورنمنٹ کے، فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسز موجود ہوتے ہیں، تو ادھر بھی بہت سارے لوگ آ کے رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں۔ ادھر ہمارے تعصب بالکل بھی نہیں پایا جاتا پنڈی اسلام آباد، کیونکہ ہم خود پنڈی کے رہنے والے ہیں۔ اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کچھ دن پہلے کی۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب تھے جن کا نام ہے نعیم وزیر عرف گیلمن پشتین، ان کا قتل ہو گیا۔ اچھا، جب یہ قتل ہو گیا تو پتہ ہی چلا کہ ان کے اپنے کسی ساتھی نے، کسی پشتون نے ان کو گولی مار دی۔ ان کا کوئی تعلق شاید پی ٹی ایم کے ساتھ تھا، یا پی ٹی ایم والے چونکہ پشتون تحفظ موومنٹ چلاتے ہیں نا، تو وہ انہوں نے کہیں کسی پشتون نے گولی مار دی۔ اچھا، ان کی میت جب گئی اپنے علاقے میں کے پی کے میں، تو ادھر سے وہی باتیں کہ جی پنجاب سے لاشیں آ رہی۔ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ بندہ مرنے والا پشتون، مارنے والا پشتون، آپ کی اپنی دشمنی ہو کوئی، اس میں پنجاب سے لاشیں آ رہی ہیں، یا پھر کیا کہیں گے جی کہ جی یہ سارا کچھ فوج کروا رہی ہے۔ بھئی فوج کیسے کروا رہی؟ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی چیز کے فوج پہ الزام در دیتے ہیں۔ یہ زبردستی کا تعصب پیدا کیا جاتا ہے اور پھر فوج کا نام لے دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے اصل مقصد ہے جی فوج کو گندا کرنا اور ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کر دینا۔ اب یہ باتیں کر کے فوج کو پبلک کی نظر میں گندا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پبلک کا اعتماد اٹھ جائے۔ بھائی جب پبلک کا اعتماد اٹھ جائے گا تو آپ کی فوج کے اوپر سے اگر اعتماد اٹھ جائے تو پھر آپ کی ریاستیں قائم نہیں رہ سکتی۔ اس بات کا آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ آپس میں مختلف جماعتوں کے، مختلف قومیتوں کے، مختلف علاقوں کے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، مگر اس کو اس حد تک نہیں بڑھانا چاہیے کہ یہ ہمارے اس میں ریاست پہ کویسچن آ جائے۔ اور میں تو اپنی پبلک، جو ہماری پاکستانی عوام ہے، اس کو بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی جب ایسے معاملات میں عام طور پہ پبلک شادی ہوتی ہے، اس کو ان معاملات میں انوالو کر کے پھر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب آپ کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو کم از کم فیکٹس تک ضرور پہنچا کریں، اس میں دیکھا کریں کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں ہے۔
وہ ہمارے پنجابی میں مثال ہے نا کہ جی کہہ دے جی تساں کد کتا لے گیا تو کتے پیچھے نہ دسیا کرو، پہلے کان دیکھ لیا کرو کان ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب خان صاحب نے جو بیان دیا ہے انٹرنیشنلی کسی کو کہ جی یہ میں ڈیتھ سیل میں مجھے رکھا گیا ہوا ہے اور مجھے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، میری اپیئرنس میڈیا پہ نہیں ہونے دی جاتی، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا ڈیتھ سیل ہے جس طرح کا خان صاحب کا ڈیتھ سیل ہے اس میں تو ہر کوئی بندہ رہنے کو تیار ہو جائے گا۔ عجیب ڈیتھ سیل ہے یار کہ ہمارے خان صاحب جو ہیں یہ ایکچولی اس طرح کے معاملات، اتنا باتیں بیرونی دنیا کو بتانے میں ہر وقت مصروف عمل رہتے ہیں، اور ان کے جو ایک محبی ہیں اپنا زلفی بخاری صاحب، وہ انگلینڈ میں موجود ہیں اور وہ ادھر بیٹھے لابنگ کرتے رہتے ہیں، لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی ہوتی ہیں، ان کو پیسے ایسے دیتے ہیں اور خاصے اماؤنٹ خرچ کرتے ہیں، اور ایک پاکستان کے خلاف ایک اپنا پروپیگنڈا کر کے ان کو ان کے ذہنوں کو تیار کرنا۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی بیٹی مہر بانو قریشی، وہ بھی انگلینڈ گئی ہیں جی ان کے پاس، زلفی بخاری صاحب کے پاس، اور ادھر جا کے انہوں نے کافی لابنگ کی ہے، کافی پیسے خرچے ہیں، اور ادھر کی جو ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز، جس طرح ہماری پارلیمنٹ ہے اس طرح ان کے دو ہاؤسز ہیں پارلیمنٹ کے، ایک ہاؤس آف لارڈز ہے، ایک ہاؤس آف کامنز ہے۔ اچھا، تو تقریباً ہاؤس آف کامنز کے جو تقریباً 600-700 ممبران ہیں، اور اراؤنڈ 800-850 ممبران جو ہیں وہ ہیں ہاؤس آف لارڈز کے۔ تو انہوں نے کوئی ایک کمیٹی روم کافی بڑا سا بک کروایا، تو بڑے پیسے لگائے انہوں نے، اور انہوں نے ان کو بلایا پاکستان کے خلاف بیان دلانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے عمران خان پہ، اور عمران خان کے لیے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کہ جی اس کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے اور ملنے نہیں دیا جاتا کسی کو۔ حالانکہ اگر گوروں کو پتہ چل جائے نا کہ یہ ادھر جس طرح کے ماحول میں رہ رہا ہو، جو کچھ کھا رہا ہے، تو گئے اس جیل ہے جلدی ہے۔ تو یہ خیر انہوں نے ایک کمیٹی روم بک کروایا، کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر جو ہوتا ہے وہ کمیٹی روم بک کروا سکتا ہے ادھر، تو ایک بڑا کمیٹی روم بک کروایا۔ تو جس وقت ان کو اندازہ ہوا کہ بات بنے گی نہیں، اتنے بندے نہیں آنے، 1500 بندے، پھر انہوں نے ایک چھوٹا کمیٹی روم بک کروایا جس میں کچھ 40 بندے آتے تھے، تو بہت زیادہ ٹل لگا کے نا کوششیں کر کے تو تقریباً سنا ہے 17 کے 18 بندے ادھر آئے۔ 17-18 بندوں کو اب ظاہری بات ہے یہ ہے بھی بڑی شرمندگی کا مقام ہے، اتنے پیسے بھی لگائیں، لابنگ بھی کریں اور حاصل وصول کچھ نہ ہو۔ خیر جی، انہوں نے وہی رونا پٹنا ان بندوں کے آگے، مطلب رونا پٹنا شروع کر دیا جی کہ دیکھیں جی عمران خان جو ہے وہ ان کو میڈیا پہ کوریج نہیں دی جاتی، عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، اور عمران خان کو کھانے کے لیے کوئی مناسب نہیں دیا جاتا، ملاقاتوں کے لیے پابندی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کی تھوڑی سی ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے۔ تو خیر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، ہم بیان دیتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی سلوک بہتر کیا جائے، مگر یہ ان کا یہ معاملہ جو ہے نا یہ بری طرح فیل ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے جس طرح کہ پہلے ذکر کیا کہ ادھر پی ٹی ایم والے لگے ہوئے ہیں لوکلی، اور پی ٹی آئی والے بھی، پی ٹی ایم والے بھی اور پی ٹی آئی والے ہماری ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف ایک یعنی کہ ایک پروپیگنڈا کرنے کے ہر وقت پروپیگنڈے میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ پی ٹی آئی والے تو اتنے پاکستان کی مخالفت میں اتنے آگے جا چکے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ان کا کیا بنے گا کیا۔ خیر، اور ادھر یو کے میں انہوں نے بڑی کوشش کر کے وہ بیان تو کیا آنا تھا، یہ امریکہ سے پہلے بیان دلوا دیا، اس کے بعد کینیڈا سے دلوا دیا، اس کے بعد یو این او سے دلوا دیا، اس کے بعد انڈیا سے دلوا دیا، تو اب آ کے یو کے سے کوشش کی انہوں نے، بہرحال وہ معاملہ ہو نہیں سکا۔ تو بس یہ اسی چکر میں لگے ہیں کہ کسی طریقے سے فوج کو گندہ کر دیا جائے اور فوج کی انوالومنٹ جو ہے وہ
کر دی جائے گی جی دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ظلم کر دیا انہوں نے. اس میں اب اصل سوچنے کی بات کیا ہے جی؟ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ، کینیڈا، یو کے، اسرائیل، انڈیا یہ عمران خان کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس کے بارے میں تو سوچنا چاہیے. باقی ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. پی ٹی آئی کو فنڈنگ انہی ممالک سے ہوتی ہے، اسرائیل سے فنڈنگ ہوتی ہے، انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے. اور ایک را کا جو ایک آفیسر تھا انڈیا کا، مجھے اس کا نام ذہن سے نکل گیا، جس نے کہا کہ جو ہم ساری زندگی پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکے عمران خان نے 1 سال میں کر دکھایا. مطلب اس طرح کے جب حالات ہوں گے تو آپ خود سوچیں جی کہ کیسے. اب آپ اگر اپنے کان بند اور آنکھیں بند کر دیں اور یہ سوچیں کہ نہیں 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 یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، خان صاحب ایسا، پھر تو علیحدہ بات ہے. ایک چیز یہ کھلی ایک اپنا کتاب ہے کہ جی یہ لوگ ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے ان کو سپورٹ کرنے کی، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر دیا جائے. اور پاکستان میں جو اس وقت سی پیک 2 ایک چل رہا ہے تو وہ سی پیک 2 کا مکو ٹھپ دیا جائے. اور جو کوئی انویسٹمنٹ باہر سے آنے جس میں چائنیز اور سعودیہ سے انویسٹمنٹس آنی ہیں اور وہ بھی نہ آئے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے. اور اس کا مورا ہم تو دلیری سے کھلے عام کہتے ہیں کہ عمران خان ہے. عمران خان امریکہ اسرائیل کا مورا ہے، انڈیا کا مورا ہے. آپ کو سمجھ آئے، ہماری پبلک کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا جناب، آپ بات کرتے ہیں کے پی کے کی حکومت جو ہے اس نے کچھ 2 قراردادیں منظور کی ہیں. ایک تو قرارداد یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مراد سعید کو تمغہ شجاعت دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی تک غائب ہے، ابھی تک پکڑا ہی نہیں دیا. اسی چیز کا تمغہ شجاعت دے سکتے ہیں. اور شجاعت لینا ہے، اگر شجاعت دکھانی ہے تو سامنے آ کے گرفتاری پیش کرو اپنی. پھر شجاعت ہوتی ہے کہ شجاعت چوہے کی طرح بیل میں چھپ کے شجاعت تمغے ملتے ہیں. شجاعت کے تمغہ شجاعت دینا چاہیے. مجھے لگتا ہے وہ علی بن گنڈا پور نے یہ جان کے کیا ہے کہ عمران خان کو کسی وجہ سے خوش کر سکے کسی طریقے سے، کیونکہ عمران خان کا تو دل کا جانی ہے نا یہ اپنا مراد سعید. اس کے ساتھ تو عمران خان سے کی بڑی عجیب باتیں بھی موجود ہیں. دوسری جو قرارداد پیش کی گئی ہے وہ عمران خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھنے کے خلاف پیش کی گئی. کمال ہے یار، چنگا ڈیتھ سیل ہے یار. ویسے یہ ڈیتھ سیل نے تو ہمارا کان ہی کھا لیے. میں تو کہتا ہوں کہ ویسے گورنمنٹ کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ہفتہ 10 دن 15 دن ڈیتھ سیل میں رکھ ہی دیں، تاکہ ان کو کمپیریزن ہو جائے کہ یار ڈیتھ سیل ہوتا کیا ہے، تاکہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا پتہ چلے کہ ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے. یہ تو چنگے پلے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کھاندے پیندے موت دوسرا مار دیتے. مطلب چنگے پلے مطلب کھلے ڈھلے کمرے میں اور اپنی فیسلٹیز کے ساتھ رہ رہے ہو، کہتے ہیں ڈیتھ سیل ہے. ڈیتھ سیل صرف جھوٹا پروپیگنڈا، مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا. اچھا جناب، بات کرتے ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے 5 دن رہ گئے. 15 دن انہوں نے دیے تھے سپریم کورٹ نے، تو ابھی 10 دن گزر گئے اور 5 دن پیچھے رہ گئے. اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیا سپریم کورٹ پھر بیچ میں کود جائے گی؟ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کوئی کہا تو تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منون عمل ہوگا، مگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل والی کہانی ابھی تک تو 10 دن میں نظر نہیں آئی. تو آگے کیا ہوتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں. مگر جو انٹرنل خبریں ہیں وہ آپ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کے لیول پہ تو اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا. گورنمنٹ میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی اس پہ عمل نہیں ہوگا، ہم عمل نہیں کریں گے. اور ایک بات اور بھی سننے میں آئی ہے کہ گورنمنٹ تیاری کر رہی ہے کوئی قانون سازی کرنے کی. اب اگر وہ قانون سازی کر دیتے ہیں تو اس میں کیا وہ قانون سازی یہ اسپیشل نشستوں کی حوالے سے کریں تو یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. اور ممکن ہے یہ بھی سنا ہے کہ قانون سازی سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کی جا سکتی ہے. ایکچولی ایک ہوتی ہے آئین سازی، ایک ہوتی ہے قانون سازی، ایک ہوتا ہے آئینی ترمیم کرنا.
اس کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے حکومت کو. کوئی بھی آپ نے اپنے آئین میں ترمیم کرنی ہے. جو قوانین ہوتے ہیں آئین کے اندر، جو قوانین ہوتے ہیں ان کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے دونوں ہاؤسز کی، اور وہ حکومت کے پاس بالکل کھلی ڈلی موجود ہے. 270 چاہیے ہوتے ہیں، 210 کے لگ بھگ گورنمنٹ کے پاس نیشنل اسمبلی میں ہیں، اور جو ہے اپنا سینٹ ہے اس میں بھی سمپل سی میجورٹی ہے ان کے پاس، 2/4 سے اوپر ہی ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آئین سازی یا آئین میں کوئی ترمیم بھی کرنے کا کوئی پلان بن گیا، تو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ جنہوں نے ترمیم کرانی ہوتی ہے وہ 2/3 اکثریت بھی لے آتے ہیں. تو 2/3 اکثریت بھی ہو ہی جاتی ہے جب ترمیم کے اس پہ فیصلہ ہو جائے کہ یار یہ کام کرنا ہے. تو اب ان کو ایکچولی 2/3 اکثریت کے لیے 15-16 سیٹیں ایکچولی چاہیے. تو 15-16 سیٹیں تو خیر میرا خیال ہے ویسے بھی پی ٹی آئی کی توڑنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے. جو حالات اس وقت ہیں، 40-41 بندے ہیں جن کو انہوں نے کہا جی آزاد ہیں، تو آزاد بندہ تو کسی جگہ بھی جا سکتا ہے، کسی بھی جماعت میں جا سکتا ہے. تو ایسا صورتحال ہے. یہ خبر سنی تھی کہ میں نے کہا چلو تھوڑا انفارم کرتے ہیں، باقی تو اگر کوئی مزید ہوئی تو انشاءاللہ تعالی ضرور بتائیں گے آپ کو. اچھا جناب، جسٹس اطہر من اللہ آج کل امریکہ کے دورے پہ ہیں، یعنی کہ نجی سیر سپاٹے پہ. تو ادھر کوئی ایک سٹی بار، چھوٹی سی بار تھی جو انہوں نے مدعو بھی کیا ہوا تھا ان کو. وہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے مل کے تو یہ ایک پروگرام بنایا ہوا تھا، تو اس میں وہ گئے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کے شایان شان ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی چھوٹی سی بار میں جا کے امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو اس میں جا کے خطاب کرے. یہ اس کے شایان شان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر جب اس کو ارینج کسی خاص پارٹی نے کیا ہو تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. یہ تو اطہر من اللہ صاحب کو خود سوچنا چاہیے تھا. مگر کیا کریں، کالے پونڈ جو ہوئے، خود کہہ رہے ہیں نا جی ہم کالے پونڈ ہیں، تو اس لیے جو کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ جی. تو جو آپ نے خود اپنے آپ کو کہا ہم نے وہی الفاظ استعمال کیے. بات یہ ہے کہ ان کو تو اگر پی ٹی آئی نے بلا لیا تو ان کے لیے سپریم کورٹ سے زیادہ اس کی حیثیت ہے اس سٹی بار کی، چھوٹی بار کی. اینی ویز ادھر جا کے انہوں نے کوئی تقریر رکھی کی ہے جی، جس میں انہوں نے کہا جی کہ 9 اپریل کا جو 9 اور 10 اپریل کی جو رات تھی، اس رات میں اسلام آباد ہائی کورٹ ایکچولی کھل گئی تھی دوبارہ سے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ رات کو عدالت اس لیے کھولی گئی تھی تاکہ مارشل لا کا خطرہ تھا اور اس سے نمٹا جا سکے. اطہر من اللہ صاحب کو وہ خود بار یہی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا اور میری جو اہلیہ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ARY پہ نیوز آ رہی ہے کہ ملک میں شاید مارشل لا لگنے لگا ہے یا لگ گیا ہے. تو کہتے پھر میں ادھر سے اٹھا اور اپنے اسٹاف کو ساتھ کال کیا اور میں ادھر پہنچ گیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کھول لی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنے کا مقصد ماشاء اللہ کا راستہ روکنا تھا. ایکچولی یہ اطہر من اللہ صاحب یہ یا تو اپنی طرف سے بنا کے بات کر دی انہوں نے، یا جو بھی ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی. ویسے مارشل لا والی کہانی نہیں تھی. ایسا ہوا تھا، جو واقعہ پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جب عدم اعتماد پیش ہوئی تو اس کے پہلے تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی میں تو چاہتا ہوں میرے اوپر عدم اعتماد آئے، میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ عدم اعتماد لے کے آئیں. جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی تو پھر وہ کام خراب ہو گیا. وہ اب جس وقت انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ہم اپنی حکومت کو بچا نہیں سکیں گے، تو پھر انہوں نے اسمبلی کا اجلاس تھا اور ادھر ووٹنگ ہونی تھی. یاد رہے کہ اس وقت عدم اعتماد پیش کر دی جائے تو اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں صرف عدم اعتماد ہونی ہوتی ہے اور اس کی گنتی ہونی ہوتی ہے. تو اس میں ایسا ہوا کہ اجلاس جب طلب ہوا تو اجلاس میں گئے سب، تو فواد چودھری صاحب ہیں وہ اٹھے ہیں اور اٹھ کے انہوں نے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ایک کاغذ، اس کو پڑھ دیا جس پہ تھا جی کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ سائفر بھیجا. تو یہ لگائی تھی کہ جی اگر یہ حکومت رہے گی تو پھر ہم
مدد نہیں کریں گے جب تک یہ حکومت رہے گی. اس طرح کی کوئی انہوں نے پڑھی پوری ایک پیراگراف تھے ایک دو, وہ پڑھ کے اس کے بعد قاسم سوری صاحب نے کہا جی کہ پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا ہے, اس پہ میں بالکل اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, اور ہم برداشت نہیں کر سکتے پاکستان میں کسی بیرونی مداخلت کو اور یہ ہے وہ ہے کر کے, تو اس لیے میں عدم اعتماد کی تحریک کو کینسل کرتا ہوں, کیونکہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور ایڈجرن کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے. جیسے ہی یہ اجلاس اس نے غیر معینہ مدت کے لیے ختم کیا, اس کے بعد عمران خان صاحب نے خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے صدر صاحب کو ایڈوائس بھجوا دیا ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی, اور اگلے ہی منٹ صدر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. اچھا, اب یہ سلسلہ ہوا تو اس وقت پھر ججوں نے تھوڑا سا ایکشن لیا. اس وقت غیرت آ گئی, وہ جو بندیال صاحب تھے, اور خیر اور باقی سارے بہت سارے جج بھی آ کے انہوں نے صلاح مشورہ ہوا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے نا ایک فل بینچ بنایا, اور اس میں بیٹھ کے تو پھر وہ فیصلہ کیا جی کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور بزنس نہیں چل سکتا. تو انہوں نے وہ اسمبلیاں جو توڑی تھی اس کو کالعدم قرار دیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کو فلانی تاریخ کو جو ہے نا وہ پیش کیا جائے, اس پہ کی جائے کیا اسے کہتے ہیں گنتی کی جائے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ جو قاسم سوری صاحب ہیں اور جو صدر صاحب ہیں یہ اور عمران خان صاحب یہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے. تو یہ سٹوری تھی. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جب عدم اعتماد ان کے خلاف پیش ہوئی اور عمران خان صاحب فارغ ہو گئے, تو عمران خان صاحب پی ایم ہاؤس نہیں چھوڑ رہے تھے. تو پھر اس وقت بہت ساری خبریں گردش میں آئی کہ جی آرمی چیف ادھر پہنچے اور ادھر جھگڑا ہوا, اس کے بعد چانٹے مارے دو, اور یہ ہوا تو وہ تھپڑ پڑے, اور اس کے بعد پھر اس کو اٹھا کے لے کے گئے کہ عمران خان صاحب. سچ ایسا میرا خیال ہوا نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ کوئی آرمی سے بہرحال کوئی سینئر قیادت ادھر پہنچی تھی, اور انہوں نے سمجھایا جا کے عمران خان صاحب کو, میرا خیال ہے کہ آپ کر دیں, چھوڑ دیں. آپ کو یاد ہوگا پھر وہ پرزنر میں بین وغیرہ بھی آ گئی تھی, وہ احتیاطاً منگوالی گئی تھی کہ اگر یہ غلا گلا ہو تو پھر ظاہری بات ہے پھر گرفتاری بن جاتی ہے. تو مگر میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس طرح چلے گئے تھے. اس میں اصل میں بات ذرا لمبی ہو گئی. اصل بات جو ہو رہی تھی وہ اطہر معین اللہ صاحب کے بارے میں ہو رہی تھی کہ اطہر معین اللہ صاحب جو سٹی بار نیو یارک کی سٹی بار ہے اس میں خطاب کے لیے جو گئے, تو ٹھیک ہے آپ چاہیں اگر جا کے تقریر کرتے ہیں کہ پاکستانی جوڈیشل سسٹم اور آپ کے امریکہ کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں کوئی تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں, تو اس طرح کی بات ہو, نہ کہ آپ پاکستان کے گندے کپڑے دھونے کے لیے نیو یارک سٹی بار میں چلے گئے ہیں. یعنی آپ وہی کام کر رہے ہیں جو زلفی بخاری کر رہا ہے, یا کوئی وہ کیا اس کا نام شہباز گل کر رہا ہے, یا محیط پیرزادہ کر رہا ہے. آپ میں اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں ہے. یہ تو خیر قانونی ماہرین نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی مس کنڈکٹ ہے کہ نہیں ہے. اطہر معین اللہ صاحب جو کہتے ہیں جی کہ اگر مارشل لا کا خطرہ ہو تو عدالتیں رات کو کھل جانی چاہیے. تو یہ بھی دیکھیں اللہ کی شان ہے نا کہ وہ بندہ جو کہ وزیر رہا ہو اپنا مارشل لا دور میں, اور اس کو تو میرا خیال ہے اس طرح کی بات زیب نہیں دیتی. جناب علی بہت مہربانی, آپ نے ہمارا ویلاگ سنا, اور اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کریں, لائک کریں, شیئر کریں اپنی کمیونٹی میں, اپنے دوستوں میں, اپنے عزیز و کاروں میں, اور ہمارے چینل کو بھی متعارف کریں. شکریہ. اللہ حافظ.